تو ہمیں چند سوالات اپنے آپ سے کرنے چاہیے، تاریخ سے کرنے چاہیے، ایسے سوالات کہ جن پر غور کرنے کے بعد ہم اس مقصد کو پہچان سکتے ہیں جس مقصد کے لیے امام نے قربانی دی ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت و تاج کو یا منصب خلافت کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھتے تھے؟ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھرانے کا حق ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی خاندان نبوت کو جانتا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوگا۔ وہ یہ جرت نہیں کر سکتا کہ امام علی مقام امام حسین یا اس پورے خاندان میں سے کسی کے ذہن میں اقتدار کا لالچ ہے۔ یہ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے یہ اقتدار، اس لیے تخت و تاج ان کی ترجیح نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عباس موجود تھے، نہیں وصیت کی ان کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے لیے وصیت نہیں کی، اس لیے کہ منصب خلافت اس خاندان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ بہت چھوٹا منصب ہے ان کی عظمت، شان اور بزرگی کے سامنے۔ کیا لوگ اس دور کے اندر کسی طرح کے اعتقادی یا تہذیبی ارتداد کے اندر مبتلا ہو رہے تھے کہ لوگوں نے دین چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اعتقادی خرابیاں آ رہی ہیں؟ ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے، عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے بھی کر رہی ہیں، تو یہ بات بھی نہیں تھی۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شاید امام نے اتنا بڑا سٹیپ جو لیا تو شاید اس وجہ سے کہ یزید بڑا کوئی پلید قسم کا گندا آدمی تھا، اس کا شخصی کردار اتنا برا تھا کہ آپ اس کے خلاف میدان جہاد کے اندر نکلے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی جزوی طور پر تو درست ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر نظام اور سسٹم ٹھیک ہو تو برا آدمی بھی بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو پھر اچھے سے اچھا آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کا شخصی کردار بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو ہٹانے کے لیے کہ امام کا یہ مطالبہ ہو کہ اس کو ہٹا دو۔ جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر کیا تھا؟ اصل بات کیا تھی؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر غور کریں اور امام کی سیرت پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کو بچانے کے لیے نکلے تھے جو ان کے نانا نے مدنی ریاست کی صورت میں قائم کیا تھا، کہ وہ نظام بدلتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے۔ اسلام کا نظام خلافت جن اصولوں پر کھڑا ہے اس میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے آزادانہ رائے سے اپنا خلیفہ منتخب کریں گے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اصل انحراف یہ تھا۔ اس موضوع پر پھر کسی موقع پر بات کروں گا، صرف یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی اس وقت تک نہیں ہم سمجھ سکتے جب تک اس قربانی کا جو پورا ایک آپ کا احتجاج ہے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کو آپ نہیں سمجھیں گے کہ کس مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ نہ تو کوئی ذاتی استحقاق کے لیے نکلے ہیں کہ یہ سمجھتے ہوں کہ خلافت انہیں دے دی جائے، نہ یہ کہ کوئی یزید کا شخصی کردار ایسا مسئلہ تھا کہ صرف اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اور نہ ہی لوگوں کے اندر کوئی ایسی اعتقادی اور تہذیبی ارتداد والی صورتحال تھی۔ تو پھر ایک ہی بات پیچھے بچتی ہے، اور وہ وہی بات ہے کہ امام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یزید ولی عہد نہیں بنے گا، یہ اسلامی ریاست کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہوگا جس کو وہ اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ جس کا انتخاب